دونوں ہاتھ کا الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم علیہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سیدی انبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ احباب جی وقار، ہک واری غلا کرم تھیا کہ حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ دی نگری چ اللہ تبارک تعالی دی بارگاہ چ کثرت نال شکر ادا کرنے ہیں گنبد خضرا دس وسیلہ صدقہ کہ ساکو دوبارہ حضرت پیر سواگ دے عرس مبارک دی سعادت نصیب ہو گئی۔ اول تا آخر گھڑی اللہ خیر فرماوے تے جو دعائیں جو منتا مراداں اپنے قلوب و آذان گھن کے آئے ہو، اللہ سب دیاں دعائیں کو، اللہ سب دیاں دینی دنیاوی حاجتاں اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ حضرات دی وقار، مقصد حیات، مقصد زندگی دا مقصد اور اللہ دی پہچان تے ان دے محبوب دی پہچان ساری زندگی دے ارد گرد محو جو سرکل ہے کہ اے زندگی فانی ہے اور دائمی زندگی جیڑی ہے وہ اگھاں دی زندگی ہے۔ تا اس زندگی دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ساکوں رشد و ہدایت واسطے عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید ساکو عطا فرمائی اور اپنی اصل حالت ہی عطا فرمائی۔ حضور دی امت تو پہلے بھی قوم آئیاں، انہاں دے تے بھی اللہ نے اپنے قرآن مجید اپنے کتابہ دا نزول فرمایا۔ اس امت دا جو نصیب ہے انہاں کو اللہ دے پیغمبر نے پیغام پہنچایا، ہدایت فرمائی، اس انہاں امتوں کو جو نصیب ہونا ہی ہو گیا۔ اور عرصہ دراز کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے حیات مبارکہ تو بعد لے کے آج اس گھڑی تک تمام کائنات دے اندر ایک دنیا دے کونے تو لا کے دوسرے کونے تک کوئی جگہ یا کوئی کتاب دا لفظ یا کوئی علم و جوہر پھیلاون والے تمام دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ ہن پہ تا اے چیز کائنات دے ذرہ دے اتے اے چیز ہر ایک دل و قلوب و اذہان تک پہنچ چکی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہن۔ کل قبلہ استاد محترم مفتی محمد شیر خان صاحب رحمت زید و مجدو تشریف گن آئے تے اللہ تبارک تعالیٰ دا انہاں دے اتے کتنا بڑا فضل و کرم ہوئے۔ فیض بھائی کے خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فوت ہوئے، آپ دا وصال ہوئے تے آپ نے اہل سنت و جماعت کو یا حضور دے غلامہ کو جس طرح جگایا ہے کہ من سبا نبی فقتلو،
کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے ہوتے یا کسی نے میلی کو اٹھائی یا میلے الفاظ بولے تا او حضور دے گستاخ تو منصب نبی فقتلو ہو تو اس کو قتل کر دیتا ہوئے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان تے اے مجاہد پہنچدا ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ دا شاگرد اور اپنے علم دے جواہر کو پیش کریں دا ہے تا قبلہ استاد محترم نے آپ دے سامنے ساری چیز حقائق تو آپ کو آگاہ فرمایا. تا حضرات محترم اس تو اگھاں اسا ٹرنا ہے کہ جب اس زندگی دے اندر اسا اپنی زندگی کو گزارن آئے ہیں ایک دن او بھی محشر داسی جب اللہ تے اللہ دے محبوب دی بارگاہ چ اسا سرخرو بھی ہومنا ہے. اب سرخرو کس طرح ہومنا ہے تو سارے سامنے جملہ اولیاء کرام دی زندگیاں ہیں, جملہ محدثین دی زندگیاں ہیں, جملہ علماء کرام دی زندگیاں ہیں. تا حضرات محترم اسا زیادہ دور بھی نہ بنو اسا حضور غوث زمان حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی کو لے گئے. اسا آپ دے پیر و مرشد حضرت خواجہ دوست محمد کندہاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی کو لے گئے. حضرت خواجہ عثمان دامانی صاحب رحمت اللہ تعالی زندگی کو لے گئے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دے اندر مقصد حیات اور اللہ دے ذکر کو کس طرح اپنی زندگی دے اندر ہمیشہ پیوست رکھا. انہوں دا ہر زندگی دا ہر ایک لمحہ انہوں نے کس طرح گزارا ہے. اسا اپنی زندگی دے اندر فلاح و کامیابی کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تا اللہ کریم اپنے پیارے محبوب دی شان ہی فرمائندہ ہے. اب آپ دیکھو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبرہ کو مخاطب کر کے فرمایا اور اللہ نے اپنی تخلیق کو یا ایوہ الناس نال کر کے فرمایا اور سونے نبی کو کیا فرمایا کہ کل اے میرا محبوب میری امت کو فرما رہے ہو. کیا فرما رہے ہو کہ کل ان کنتم تحبون اللہ. اب اللہ نے فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اگر تسا میرے نال محبت کریں دے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اگر میرے نال محبت کریں دے اور میری کامیاب اطاعت چاہندے وے تو میرے سونے محبوب کو راضی کرو. اب ساکوے نکتہ سمجھ آویندا ہے کہ جناب اور کوئی راستہ نہیں. جتنی ریاستاں جتنے حج کر گنو جتنی تساں نیکیاں کر گنو قرآن مجید یہ پیغام دے دیتا گیا کہ میرے رب فرمائندے کہ اگر میری اطاعت چاہندے وے تو میرے نمازاں کو میری بارگاہ میں قبول کروانا چاہندے وے تو میرے محبوب کو پہلے راضی کر. محبوب راضی کون ہے تو میں بھی راضی کون ہوں. حضرات محترم اس آیت مبارکہ دے اتے جس نے عمل کر گیا وہ فلاح پا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. فلاح کس طرح پائی؟ خواجہ غلام حسن نے ساری زندگی اس آیت مبارکہ تے عمل کر کے اپنے مرشد کو ہی راضی کیتا تے اللہ دے محبوب کو ہی راضی کیتا. خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ دی ساری اطاعت و پیروی اپنے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ہی گزری ہے, آپ دی پیروی گزری ہے. ساری زندگی دا لمحہ آپ نے حضور دی شریعت مبارکہ دے عمل پیرا ہو کے گزار کے اج غلام حسن جڑ تو خواجہ غلام حسن بڑھ گیا. حضرات محترم میں غور کرے نا کہ میں ہونی تسبیح خانے بیٹھا میں تو فیض بھی آکھن پہ کہ آج ٹائم تے آ گئے. میں کہ جی ٹائم تے تو میں پہلے بھی آنا, لیکن وہ جرے دم درود علی دنیا ہے نا پتہ نہیں وہ دنیا کو کیسا عشق ہے پیا صحیح پھوکا مار دے سو سکو اللہ شفا دے دے. حضرات محترم میں غلام حسن دی اولاد ہاں لیکن پہلے سونے نبی دا خادم ہاں. پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی غلامی دا حق ادا کر واتو میں کہیں پیو مادی اولاد ہے. خواجہ غلام حسن پیر سواگ جائیں لال حسین جٹ دی اولاد ہے تا لال حسین بھی اللہ کو منن والا ہے, وہ بھی اللہ دے محبوب تے ایمان رکھن والا ہے, اللہ دی پاک کتاب تے ایمان رکھن والا ہے. لیکن تربیت سب تو اہم چیز ہے بھائی, تعلیم و تربیت سب تو اہم چیز ہے. تو حضرات محترم کے
عاشقان رسول دا اے سمندر جڑا چھاچا ماردا خواجہ غلام حسن پیر سواگ دی نگری چ آپ دیکھ دے پائے ہو، اس دے پچھو کوئی تا گل ہے، کوئی تا محبت ہے، کوئی تا اے ولولہ تے جوش و جذبات ہیں کہ ہر سال اسا شادی تے کارڈ بھیجنے ہیں تا منت کریں دے جناب سونا آ ونجائے ساری عزت بڑھ ویسی، فلاں فلاں کو کارڈ بھیجنے ہیں نا جی ساری برادری تے عزت سوال مہربانی کرے آ ونجائے، اے او شانہ والے ہیں جیرے بین بلائے سال بعد دنیا سمندر چھاٹا مرین دی آئی بیٹھی، آخر کوئی تا مقام ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اے میری تخلیق، میرے محبوب دی شان دے بعد میرے غلامہ دی شان بھی میں اپنے قرآن ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اے میرے بندو میرے اولیاء کے اوتے میں اتنا راضی ہاں کہ جی میں میرا محبوب سونا انہ تے راضی تھیا، انہ نے میں کو راضی کیتا، میں محبوب سونے تے راضی ہاں، انہ نے محبوب سونے کو راضی کیتا تے میں انہ تے راضی ہاں، کیونکہ انہ نے قرآن مجید فرقان حمید ہوتے عمل پیرا ہو کے میں کوئی راضی کیتے تے میرے محبوب کوئی راضی کیتا۔ حضرات محترم، زندگی دا وقت گزردہ ویند ہے، زندگی دے اندر اپنی فلاح و کامیابی کو حاصل کس طرح کرنا ہے تحقیقی راستہ ہے، اس قرآن مجید فرقان حمید ہوتے جب اسا عمل پہرا ہو سوں تبھی ساری زندگی فلاح و بہبود اور کامیابی دا راستہ گن سے۔ حضرات محترم، اس تو اہم چیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ ہے۔ اب سیرت مبارکہ کیا ہے کہ جس حدیث دوتے اولیاء کرام نے عمل فرمایا۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی حیات مبارکہ اندر جو سنت و افعال ادا فرمائی وہ حضور دی شریعت مبارکہ۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلیاں تشریف فرمائیں۔ اب غور فرماؤ کہ آج اساں اس سن 2024 اور 1500 سال گزرن دے قریب ان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت مبارک گزارن تو بعد آج ساری زندگی دے اندر جو مقصد حیات پڑ چکا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو بئی نگاہ نہ لٹھا دے، اگر کوئی امیر ہے تو اس کو بئی نگاہ نہ لٹھا دے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غرباء پسند ہے، آپ غرباء کو گلے نہ لینے ہیں۔ اللہ حقوق العباد تا معاف فرما دے، وہ اللہ دا معاملہ ہے، حقوق اللہ، لیکن حقوق العباد دے معاملے سوال ہو کیتا ویسی تے سخت سوال و جواب پیش کیتا ویسی کہ اے میرا بندہ میں تے دیکھو ترے وقت رزق نصیب کیتا آئی، تو صبح اٹھتا ہمیں تو تیرے سامنے میں رزق تے کو دے دینا ہمیں، اور جب تو نماز دا وقت ہوندہ آئی تو اس تو نماز تو اپنے دنیا دے کمہ دے اندر مشغول ہوندہ ہمیں۔ کیا اپنی گریبانی کیا اپنی زندگیاں دے اندر تنہائی بیٹھ کے سوچا وے کہ سادہ او نبی جس سونے نبی دے صدقے اساں تے میں بخشیچنا ہے۔ حضرات محترم، اپنی زندگیاں دے اندر فخر کیتا کرو کہ اساں کس نبی سونے دی امت ہیں پہ، او سونا نبی جائے ساری زندگی اپنی امت دے اندر، او حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، او خاتم النبیین نبی جنہ کو اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے اپنی امت کو منگتے رہ گئے کہ اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر، میری امت کو بخش دے۔ حضور جان دے ہیں نا میری تو پہلی جری امتاں گزری ہیں، انہاں دے کتنے عذاب ہیں، انہاں نے اللہ دے پیغمبرہ کو انہاں نے کس طرح جھٹلایا ہے، کس طرح تکلیفوں پہنچائی ہیں۔ حضرات محترم، نقطہ سمجھن دی ضرورت ہے کہ جب اب اللہ دی توحید اور اس توحید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ واحد لا شریک رب ہے، نہ انہوں کو کسی پیدا کیتا ہے، نہ کسی دے باپ نہ کسی۔ تو حضرات محترم، جب رب نے ساکو رزق عطا فرمایا ہے، رزق دے خزانے جو تمام نعمتاں نال ساکو نوازا ہے، تو پھر جب نماز دے کول اسا غفلت دا شکار کس طرح ہوئے نہیں؟ سارے سامنے زندگیاں دے اندر
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کھلی دی کھلی کتاب قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ کے والناس تک سارا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ بیان کر دیتا گیا حضور دی سیرت دے بارے بیان کر دیتا گیا ہوئے خواجہ غلام حسن دا محبتی محب مرید خواجہ دوست محمد کندھاری دا مرید ہوئے سلطان باہو دا مرید ہوئے گورے شریف علیہ دا مرید ہوئے تے وہ بے نمازی ہوئے اور شریعت تو غافل ہوئے نہیں بابا اس طرح زندگی کو نہیں گزارنا اگر اس دنیا دے اندر کوئی انسان زندگی گزریندہ پی ہے تو دوسرا انسان اس کو دیکھ کے سمجھے اس کی ہدایت کرے کہ اے دوستو اے گھر والے کو ہدایت کی کرو کہ جب نماز دے اوقات ہو ونجن ہر کم کو چھوڑ کے اللہ دی بارگاہ سجدہ بازریست ہو گئی حضرات محترم زندگی دا وقت تو بڑی تیزی نال گزرتا ویندا او حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مبارکہ دے ایک واقعہ عرض کریندا ونجا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف فرمائے آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کو آپ واضح و نصیحت فرما رہے ایک بڑھڑی عورت جی کو مدینے دے لوگ مکے دے لوگ اس نو کملہ سمجھ دے ہیں اس کو برا بلا آدے ہیں اگر اس کو کچھ آدے ہیں تو وہ وٹے مر دیا یا مختلف لغویات بول دیا چلدی چلاندی اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیں کہ آپ اللہ دے بندیاں نال او بندہ حیہ بندی ہے اس نال محبت دا آپ دی سیرت طیبہ دا کتنا خوبصورت معاملہ ہے جب وہ چلدی چلاندی مسجد نبی دے سین مبارک جاندی ہے اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا کو واضح نصیحت فرمانے دے بیٹھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دی آیت نازل ہوئی ہے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم واللہ غفور رحیم کہ اے میرا محبوب میری امت کو فرما دیو کہ تمام ریاستیں بات قبول ہو سن کہ جب میرے محبوب کو راضی کرے چاہے جتنا بھی کوئی انسان گنہگار ہے پیا ویغفر لکم وذنوبکم اس دے تمام گناہ معاف کر دیتے ہوئے سن ان اللہ غفور رحیم میں بخشن والا غفور رحیم حضور واضح نصیحت فرمے دے بیٹھے وہ بڑھڑی آ کے حضور کو تکیندی کھڑی ہے وہ کافی دیر تک دی رہ گئی ہے حضور بھی واضح نصیحت آپ صحابہ کو فرمے دے بیٹھے کافی دیر دے بعد جب حضور نے وہ بلین دیئے اشارے کریں دیئے حضور آپ ممبر تے تشریف فرمائیں حضور تھوڑی دیر بعد اچانک اٹھ پونیں اٹھ کے مسجد نبی شریف دے سہن دے وچ اجتا سہن کو مکمل ماربل تے مختلف خوبصورتی دے وچ یہ رہے کو بڑھا دیتا گیا ہے اس وقت خوبصورت کھجوراں دے درخت ہے کوئی کھجور دے درخت دے ٹیک لگ کے حضور کو اشارہ کریں بلین دی کافی دیر دے بعد حضور آپ چلے میں درانے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین حیران ہونے کہ آپ دے کندھیاں دے اٹھے پوری امت دا بوجھ ہے کائنات دے تمام جتنے بھی ذمہ داریاں اللہ پاک نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایک آیت مبارکہ دا نزول حضور دے اتے جو اللہ نے ارشاد نازل فرمایا تمام دا تمام نزول قرآن اللہ نے نازل فرمایا حضور دے اتے اور حضور دے اتے اہم ذمہ داریاں صحابہ کرام ایک دوسرے نال گشت و شنید کریں کہ حضور اچانک کس طرح اٹھ کے چلے گئے حضور اس بڑھیا دی گل سن دین وہ مطمئن ہوئیں دیئے خوش ہوئیں دیئے جے کو لوگ کملا آدھے ہیں جے کو لوگ آدھے ہیں کہ عید میلے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اب حضور دی طیب مبارکہ دے غور فرما سیرت مبارکہ دے غور آج سادے اپنے قریب کسی میلے کو چہلا یا کسی کو برداشت نہیں کر سکتے محفل دے اندر یا ساریا خوشیاں رب دے ویتا سادے عزیز پاسے لگو کاٹا نانے کو آمن دے اسی امیر فلانے گدی تو لے کے آندہ پہ اب حضور دی سیرت طیبہ کو غور فرماؤ کہ حضور آپ اس دی گل سن کے وہ مطمئن کر کے وہ چلی ویندی حضور واپس ممبر تے تشریف فرما ہونے اب صحابہ کرام سوال کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھڑیاں نوتا کوئی منہ نہیں لینا اس بڑھڑیا کو کوئی منہ نہیں لیندہ اس بوڑھی عورت کو آپ جو تے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پورا نازل فرمایا
آیات نزول ہونے پہ اتنی اہم ذمہ داریاں، اتنا اہم موضوع ہے بھی آپ کس طرح چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں جہاں جہانا واسطے رحمت بڑھا کے بھیجے گیا۔ اگر میں انہا غریبان دی اس کملی رملی دی میں نہ گال سنیے تب یا کہیں سنیے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کو عز و انکساری پسند ہے۔ میں لنگر خانے پیچھا گیا، میں انہوں کو دیکھ دا پیا ہمیں فیض بھائی کہ جرے آج 2 راتاں اور تقریباً 3 دن ہوندے پہن گزرن کو او تپل تے جرے نا بھا دے تے جرے بیٹھے۔ میں کہ اللہ تے اللہ دا رسول دے خواجہ غلام حسن توارے تے بہوں راضی، جو جھولیاں دوائیں تساں بھر کے بیندے پہ شاید کوئی بھر کے بیندہ۔ حضرات محترم، اولیاء اللہ دی زندگیاں ساری دی ساری زندگیاں اللہ دی رضا دے پیارے محبوب دے عشق دے اندر گزریاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مقام ملا تو وہ اسی آیت مبارکہ دے متن اج ملا ہے کہ انہوں نے محبوب کو راضی کیتا ہے۔ انہاں زندگی دے اندر اپنی گھر بار دی کوئی چیز کو نہیں رکھا، لیکن محبوب دی اطاعت کو اسی طرح عمل کیتا ہے جس طرح رب نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب نال محبت کرے سو عثمان غنی نال محبت کی تھی، اسے آیت مبارکہ تے محبت کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نال اپنی زندگی ساری گزار دی تھی تے اسی آیت مبارکہ دے اتے گزار دی تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی گزاری تے اسی آیت مبارکہ دے اتے ساری زندگی گزاری کہ حضور دی محبت دے آگے کوئی چیز دنیا دی کوئی چیز مانے نہیں رکھ دی۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے سا کو ارشاد فرما دیتا کہ ساری زندگیاں پیرہ فقیرہ دیاں خدمتہ کریں دے رہے بنجو، اگر میرے محبوب دی عشق دے وچ کوئی کمی بیشی رہ گئی تو میں پری تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو حضرات محترم، اب اللہ دی ذات ہی حاجت روا ہے۔ میں دیکھتا رہنا، میں وہ عرض کریں دا پیامی کہ ہونے کچھ لوگ ہونے وہ آدھن کے دعا کرو جیسے اللہ تُسا دعا کرے سو چاہ اللہ اولاد دے دے، تُسا دم کرو جیسے فلانی مرض دے دے اللہ شفا۔ حضرات محترم، اس چیز کو ہمیشہ اپنی زندگیاں دے اندر ایک قلوب و اذہان اپنے پاؤ کے گال کو کہ تسا اپنی زندگیاں دے اندر حاجت روا سب تو پہلے اللہ دی ذات ہے، بعد ہی اللہ دے او بندے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے محبوب کو راضی کیتا۔ اپنی زندگیاں دے اندر جو اللہ نے نماز دا حکم فرمایا ہے، آپ غور نہیں کریں دے کہ وہ رب کتنا غفور رحیم ہے۔ تو بے نمازی بھی ہوندے لیکن رب تے کو رزق عطا فرمیندہ ہے۔ تو زمین اچ بیج بوندے ہک گٹو تو تے کو 20 بوریاں عطا فرمیندے، لیکن تو وٹ بھی نہ شکر ہے۔ آخر ایسا معاملہ کیوں ہے پیا؟ زندگی دے اندر تکلیفاں دکھاں پریشانیاں کیوں ہی نہیں؟ کیونکہ او آیات مبارکہ دے ہوتے تیری میری زندگی عمل پیرا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ دوست محمد کندہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ عثمان دامانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ٹھیک آپ انہاں دے خانقاہ تے ونجو نا تے حضرت صاحب دے مزار دے اتے نالی کتب خانہ کھڑے تے نالی پیپل دا درخت پیا۔ اب اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی اولیاء دی شان کوئی بیان فرما دیتا، اپنی توحید و رسالت دی شان کوئی بیان فرما دیتا، صرف اب عمل کرن دی ضرورت ہے۔ وہ پیپل دا درخت آپ نے لایا تا نال خلفاء جڑے بیٹھے ہیں، وہ آکھ دن کے حضور پیپل دا درختاں دی جڑ بھی کوئی نہیں، آپ ٹہنی لیندے پئے ہو نال۔ مزین شریف جڑے حضرات گئے اسے انہوں نے ڈٹھا ہو سی، ایک غلام حسن جٹ جیندے خانقاہ تے آئے بیٹھے ہوئے نا، آپ فرمایا ہی کہ میری خانقاہ پر وہ بندہ آئے گا، وہ اللہ کا بندہ آئے گا، وہ محبوب کا وہ عاشق آئے گا جو با نصیب ہوگا، با مقصد آئے گا۔ وہ بندہ آ ہی نہیں سکتا جو جس کا مقصد اور با نصیب نہ۔
وہی آتا ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے، اور با نصیب اور ما مقصد آتا ہے، اور وہ بے مقصد ہو کے نہیں جاتا، وہ با مقصد ہو کے جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید رشد و ہدایت والی کتاب، اس کو روزانہ پڑھو۔ خالی رزق دی تلاش دے وچ اپنے دلاں دے اتے جری مہر ہے نا، ان کو زنگ کو نہ لگن دے۔ ان اولیاء کرام نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ دے محبوب کو راضی گزارنے دے بعد ہی نہ کوئی مقام ملا۔ تو میں عرض کریں دا پیام کیا، خلفاء نے فرمایا کہ حضور اسی تا جاڑ کو نہیں، تا پیپل دا جرا بوٹا ڈھائے ویسی آپ اس نو راہ منڈے ہو۔ آپ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نا کہ میرے اولیاء، میرے دوست، میرے ولی جو انہاں دی زبان مبارکہ جو نکل ونجے، میں اس کو رد نہ فرمائندہ، میں قبول فرمائندہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیرا پیپل دا بوٹ میں لیندہ پینا پودا اے ٹردہ ویسی اگا، جی میں پیپل ٹرسی ہے لڑی جری کو میں سارا لیندہ پینا سہارا، اے بھی ٹردی ویسی۔ آج ونج کے دیکھو او پیپل دا درخت جو ویندہ پیے، اولیاء دی شان دیکھو کہ اللہ انہاں تے کتنا راضی تے اللہ دا محبوب کتنا راضی، جنہ اس آیت مبارکہ دے اتے عمل کیتا، اللہ انہاں تے اس طرح راضی ہویا کہ جو زبانی جو انہاں نے کلام فرمایا اللہ ان کو رد نہیں کیتا، قبول فرمایا۔ اجازت ہوئے تو جاری رکھو۔ حضرات محترم، آپ نے وہ پیپل دا بوٹا ہی اندھے نالو ٹینی کھڑائی، آج بھی وہ ٹینی جو پیپل ودا گیا وہ ٹینی بھی نال ٹر دی گئی ہے، اور جتنا پیپل بلاندے ٹینی بھی بلاندے ٹھینی گئی ہے۔ تا حضرات محترم کے ذرا دل دے اس مفتی کو ذرا دل اندر دھڑکتا پہ نا، جیرے اولیاء کرام دی زندگیاں دے سوال اٹھے نن، اے بندہ خدا میرے نبی دا سونا عاشق اولیاء کو منن والا، اگر او اللہ دا ولی بغیر سہارے دے پیپل کو ٹینی کو کھڑا کر سکتے تھا، خواجہ غلام حسن پیر سوا کلمے کیویں نہیں پڑھا سکتا؟ خواجہ غلام حسن کو سینے نہ لایا تھا، آج جات غلام حسن کو خواجہ غلام حسن بڑھا دیتا۔ کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، پڑھدا پڑھیندا حسن نمانا، کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، پڑھدا پڑھیندا حسن نمانا، اے فانی جہانے کہیں نہیں اورانا، سمجھ سے آنا۔ حضرات محترم، حضرت صاحب فرما گئے ہیں کہ اے بندہ خدا سمجھ ون رب دی رضا کیا ہے تے محبوب دا عشق کیا ہے۔ جب اساں اولیاء کرام دی زندگیاں کو اپنے مشعل راہ پڑے سوتے صراط مستقیم دی اس راہ دے ہوتے، اللہ نے کیا فرمایا سورۃ فاتحہ اندر کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جیرے پہلے گزرے ہیں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو جیرے پہلے گزرائیں، میں وہ مالک قدرت رب تعالیٰ ہاں کہ جیرے میرے کو پہلے راضی کر گئے، انعمت علیہم، میں انہاں تے اپنے خاص انعام فرمائیں، وہ خاص انعام اللہ دی رحمتہ دے ہی جنہ تے آج عرس سجائے گئے۔ حضرات محترم، جب زندگی دا مقصد حیات اسا سمجھ ویسوں تے صراط مستقیم دی راہ دے ہوتے اسا کس طرح چلنے ہیں، تحقیقی راستہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ ہوتے عمل کرو، اپنی اولاداں کو حضور دی سیرت پڑھاؤ، حضور دی محبت دی محفلہ حضور دی محبت والی محفلہ گھر دے اندر سجاؤ، حضور دے اہل بیت اطہار دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر اپنے گھر دے اندر محفل کو سجاؤ، حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین دی محبتاں دی محفلہ اپنے گھر دے اندر سجاؤ، اپنی اولاداں دے اندر ایک چیز دے جذبات پیدا کرو، خالی یہ نہیں کہ سال بعد پیر دے در تے آیا تے لنگر کھادا تے ٹر گیا۔ آپ نے فرمایا نا کہ با نصیب
بے مقصد تے بے نصیب نہیں آ سکتا. اللہ اسی کو بھیجتا ہے جرا مقصد گن کے آندے تے نصیب والا آندے. تو حضرات محترم آج عہد کر کے بنی اس چیز دا کہ خواجہ غلام حسن سارے پیر و مرشد نے اپنی زندگی دے اندر کوئی نماز قضا نہیں کی تھی, تہجد قضا نہیں کی تھی, قرآن مجید کی تلاوت کو قضا نہیں کیتا. جب تاری زندگی اے مقصد حیات بڑھ ویسی تا اللہ بھی راضی تھی ویسی تا اللہ دا محبوب بھی راضی تھی ویسی. اللہ تبارک تعالیٰ ساری تاری حاضری منظور کرے اور جو دعائیں گھن کے آئے ہو اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ اللہ تبارک تعالیٰ تاری جھولیاں کو آباد رکھے, تمام دعائیں کو تاری منظور فرماوے. تے حضور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زندگی مبارکہ جیتے جی میں اللہ تعالیٰ دا محبوب راضی آئی, اللہ تعالیٰ دا رسول سارے تارے ہوتے اسی طرح راضی تھی. وما علینا الا البلاغ.